آپ کے بچے جب پوچھیں ابو انہوں نے کالے کپڑے پہنے، بولیں بیٹا ان کا فرقہ ہے، ہم لوگ اس فرقے کے نہیں، ختم ہو گئی بات. تو ابو ہم اس فرقے ہم کیوں نہیں ہیں؟ بیٹا ہم، حدیث میں آتا ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی. جب بچہ آپ کا پوچھے نا تو آپ بتائیں حدیث میں آتا ہے جو میرے اور صحابہ نے، چونکہ صحابہ نے یہ نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کر رہے. تو بیٹا پوچھے گا پھر یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو بیٹا جو ان کا کام ہے وہ ان سے پوچھنے کا ہے، وہ مجھ سے پوچھنے کا نہیں ہے. اب بچہ جائے گا ان سے پوچھنے کے لیے، اس کو بولیں بیٹا جب بڑے ہو جاؤ گے نا پھر جا کے پوچھنا. ابھی پوچھا تو رپلائی بھی ہوگا، اس سے کیا پیدا ہوگا؟ فتنہ. تو بچے میں کھوپڑی ہوگی تو وہ اتنی بات اس کی کھوپڑی میں انشاءاللہ آ جائے گی، 2 اور 2 4 کی طرح. پھر بچہ کہے گا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو بتا دو بیٹا قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ ان احکام کو فالو کرنا ہے. بنی اسرائیل نے ان احکام کو چھوڑ کر فرقے بنا دیے. تو بیٹا قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ کہہ رہا ہے ان احکام کو فالو کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو. سمجھتے ہو؟ بیٹا ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت. ابو عبادت کیسے کرنی ہے؟ بیٹا 5 نمازیں پابندی سے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا. زندگی میں 1 دفعہ حج کرنا ہے. بیٹا سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ دینی ہے، اس کے حکام علماء سے پوچھ لو. یہ کرنا ہے ہم نے، محرم میں بھی کرنا ہے، سفر میں بھی کرنا ہے، ربیع الاول میں بھی کرنا ہے اور ربیع الثانی میں بھی کرنا ہے. جس کا جو حکم آتا جائے، رمضان میں روزے رکھنے ہیں، حج کے ایام میں حج کرنا ہے، وہ اللہ نے ڈیٹیں ہمیں بتا دی. ابا محرم میں کیا کرنا ہے؟ بیٹا محرم میں 9 10 یا 10 11 کا روزہ رکھنا ہے، اور زیادہ روزے رکھ سکتے ہو تو سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ رمضان کے بعد روزوں کا ثواب کس مہینے میں ملتا ہے؟ محرم میں ملتا ہے. بیٹا ہم نے یہ کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ اور کیا کرنا ہے؟ اور اس سے بولو قرآن میں اللہ کہتا ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں، پکارنا نہیں ہے صرف یا اللہ مدد، نہ یا علی مدد، نہ یا غوث اعظم مدد، نہ یا رسول اللہ مدد. یہ سارے نعرے بیٹا ہم لوگوں کے بولو نہیں. اچھا ابو فلاں نے فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ یا رسول اللہ مدد تو دائرے اسلام سے خارج ہے. بیٹا کون دائرے میں داخل ہے کون خارج ہے یہ تیرا ہیڈ ایک، کیونکہ بچے نے اس کو لے کے پھر وہ فتوے دینا شروع. بیٹا اس کو چھوڑ دے اپنے حال پہ. میں جو تو نے کرنے کے کام ہے وہ میں تجھے بتا رہا ہوں. وہی ہے نا ایک آدمی رات کو تہجد میں اٹھ کے دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ سارے لوگ سو رہے ہیں میں اکیلا جاگا ہوا ہوں، اس عمل کی لاج رکھ لے. سارے لوگ خراٹے لے رہے ہیں میں اکیلا. لوگوں نے کہا بھائی تو اپنی باتیں بتا، ہماری برائیاں کیوں کر رہا ہے اللہ کے سامنے؟ ایک آدمی نے کمبل نکال کے بولا بھائی تو اپنا بتا نا، ہماری برائیاں ہمیں کیوں ساتھ میں گھسیٹ رہا ہے، یہ لوگ سو رہے ہیں. تو بیٹا یہ آپ کے کرنے کا کام ہے. باقی آپ کسی بھی فتوے کون یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، کون کس کا کیا مطلب ہے، چھوڑو اس بحث کو. اس میں پھر بڑی طویل بحثیں ہیں، یہ ایسے دلدل میں پھنسو گے نکلنے کے قابل نہیں رہو گے. اچھا ابو اور کیا کرنا ہے میں نے؟ تو ان کو بتاؤ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. بیٹا ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان. کیسے احسان کرنا ہے؟ اللہ کہتے ہیں لا تقل لهما اف، ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کہنا. ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے، محبت سے ان کی پیشانی پر دیکھنے سے حج عمرے کا ثواب ملے گا. سب سے بڑا حق اللہ رسول کے بعد کس کا ہے؟ والدین کا. ابا اور کیا کرنا ہے میں نے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِذِي الْقُرْبَى. بیٹا جو رشتہ جتنا قریب ہے اس سے بنا کے رکھنی ہے. ماں باپ کے بعد سب سے قریبی رشتہ بھائی بہنوں کا ہے، ان سے توڑنے نہیں دیکھنا. چاہے محرم ہو چاہے سفر میں ہو، کوئی روٹھا ہوا ہے تو اس کو جا کے کیا کر لو؟ راضی کر لو. ان پہ خرچ کرو، ہدیے دو، ان کو نذرانے دو تاکہ یہ جڑیں. جو رشتہ داری توڑتا ہے وہ محرم میں جو مرضی کر لے، حدیث میں آتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، چاہے وہ ربیع الاول میں جو مرضی کر لے. ابا اور کیا کرنا ہے؟ بیٹا رشتہ داری میں سب سے پہلا کام یہ ہے، قرآن کہتا ہے عورت کی میراث نہیں کھانا. میں مر جاؤں اپنی بہن کی وراثت اس سے پوچھے بغیر فوراً ہینڈ اوور کر دینا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے؟ فوراً کیا کر دینا؟ اس کے حوالے کر دینا میں مر جاؤں تو. ایسا نہ وہ 20 سال تک مانگتی رہے، یا آپ بولو ہم نے جہیز اتنا دے دیا تھا. اور بھی اس طرح کے حکام ہے جو سورۃ بقرہ میں ایک ہی جگہ اللہ نے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. جب بھی لوگوں سے بات کرنی ہے اچھے اخلاق سے بات کرنی، تمیز سے بات کیا کرو. بیٹا جب تم بات کرتے ہو تو لگتا نہیں ہے کہ تم نے تمیز کہیں سے سیکھی بھی ہے. آہستہ آواز میں بات کیا کرو، دھیمے لہجے میں بات کیا کرو. یہ تو نہ کہیں تمیز سیکھی بھی نہیں ہے پھر اور بدتمیز بن جائے گا. تو
وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ، نمازوں کو پابندی سے قائم کرو. یہ ہمارا اسلام ہے جو محرم میں بھی ہے، سفر میں بھی ہے، ربیع الاول میں بھی ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے میرے بھائی وہ ہماری اپنی اختراعات ہیں، ایجادات ہیں، اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق